بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آل آر ویل اینڈ گڈ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے انٹروڈکشن ٹو ایپیڈیمیولوجی کے بارے میں پڑھا، اس کی ڈیفینیشن، اس کے کمپوننٹس آف ڈیفینیشن، اسٹڈی، فریکوینسی، ڈسٹریبیوشن، ڈٹرمیننٹس، ڈیزیز اینڈ ہیلتھ ریلیٹڈ ایونٹس، ہیومن پاپولیشن اینڈ ایپلیکیشنز کے بارے میں پڑھا۔ تو آج ہم اس کی ہسٹری کے بارے میں پڑھیں گے، اسکوپ کے بارے میں پڑھیں گے اینڈ یوزز کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہسٹری آف ایپیڈیمیولوجی کیا ہے؟ 7 لینڈ مارکس ان ہسٹری آف ایپیڈیمیولوجی۔ ہپوکریٹس، 460 بیفور کرائسٹ، انوائرمنٹ اینڈ ہیومن بیہیویئرز افیکٹ ہیلتھ۔ اسی طرح جوہن گرانٹ نے اسٹیٹمنٹ دی 1662 میں، کوانٹیفائڈ برتھ، ڈیتھ اینڈ ڈیزیز، لینڈ اسکروی کوڈ بی ٹریٹڈ ود فریش فروٹ۔ تو یہ کچھ اس کے بیک گراؤنڈز ہیں، اس برانچ کے، اس فیلڈ کے، اس ڈسپلن کے اوریجنیٹ ہونے کے لیے ولیم فر established application of vital statistics for the evaluation of health problems. John Snow tested a hypothesis on the origin of epidemic of cholera. Alexander Lois systematized application of numerical thinking. اس طرح Bradford Hill suggested criteria for establishing causation. Epidemiological thought emerged in 460 before Christ. Epidemiology flourished as a discipline in 1940s. تو 1940 میں یہ بطور ڈسپلن، بطور سبجیکٹ اوریجنیٹ ہوا۔ اسکوپ آف ایپیڈیمیولوجی، اوریجنلی ایپیڈیمیولوجی واز کنسرنڈ وتھ انویسٹیگیشن اینڈ مینجمنٹ آف ایپیڈیمکس آف کمیونیکیبل ڈیزیز۔ بعد میں پھر ایپیڈیمیولوجی واز ایکسٹینڈیڈ ٹو انڈیمک کمیونیکیبل ڈیزیز اینڈ نان کمیونیکیبل انفیکشس ڈیزیزز کو بھی اس ڈسپلن میں شامل کر لیا گیا۔ اب ناؤ اڈیز ایپیڈیمیولوجی کین بی اپلائڈ ٹو آل ڈیزیز اینڈ ادر ہیلتھ ریلیٹڈ ایونٹس۔ پرپز، یوزز آف ایپیڈیمیولوجی۔ The ultimate purpose of epidemiology is prevention of disease and promotion of health. How? By elucidation of natural history of disease، اس کی ڈیزیز کی ہسٹری کو فائنڈ کر کے، ہیلتھ اسٹیٹس آف پاپولیشن کو فائنڈ کر کے، اسٹڈی کر کے، اسٹیبلشنگ ڈٹرمیننٹس آف ڈیزیز اینڈ ایویلویشن آف انٹرونشن افیکٹونیس۔ ٹائپس آف ایپیڈیمیولوجی، جنرلی اس کی 2 میجر کیٹیگریز یا ٹائپس ہیں ایپیڈیمیولوجی کی۔ فریکوینسی اینڈ ڈسٹریبیوشن آف ڈیزیز اینڈ ادر ہیلتھ ریلیٹڈ ایونٹس، جس میں 4 میجر کویسچنس کو آنسر کیا جاتا ہے: ہاؤ مینی، ہو، ویئر اینڈ وین دا ڈیزیز از سپریڈ۔ انالیٹک ایپیڈیمیولوجی ہے، جس میں انالائز کیا جاتا ہے ڈٹرمیننٹس آف ہیلتھ پرابلمس کو۔ اس میں 2 کویسچنس اوریجنیٹ ہوتے ہیں: ہاؤ اینڈ وائی۔ جنرلی ایپیڈیمیولوجی آنسر 6 میجر کویسچنس: ہاؤ، کون سی بیماری کیسے پھیلی، مینی، کتنے لوگوں میں پھیلی، ہو، کس ایجنٹ سے، کس پیتھوجن سے، کس وجہ سے پھیلی، ویئر، کہاں کہاں پہ پھیلی، وین، کس ڈیوریشن میں پھیلی، ہاؤ، کیسے کیسے پھیلی، اینڈ وائی، کیوں پھیلی۔ بیسکس آف ایپیڈیمیولوجیکل ازمپشنز ہیں، جس میں ہیومن ڈیزیز ڈزنٹ اکر ایٹ رینڈم اور بائی چانس، کہ اس ایپیڈیمیولوجسٹ کے اکارڈنگ کوئی بھی انسانی بیماری جو ہے وہ ایک دم سے یا بائی چانس نہیں ہوتی۔ ہیومن ڈیزیز ہیو کازل اینڈ پریونٹیو فیکٹرز، اس کے لیے کوئی نہ کوئی کازل ایجنٹس یا اور اس کو بچانے والا فیکٹر ضرور موجود ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ بیسک پوائنٹس سے ایپیڈیمیولوجی کے، جس میں ہم نے دیکھا کہ ہسٹری آف ایپیڈیمیولوجی کے بارے میں، اس کا اسکوپ کیا ہے اور اس کے پرپز کیا ہیں، یوزز کیا ہیں،
on two major types of epidemiology, descriptive epidemiology and analytic epidemiology. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ سسٹمک ریزسٹنس کے بارے میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.